اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے کچن کی پائے جانے والی چیزوں میں جن سے میری مراد مسالہ جات ہے، ان میں ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر خاص طور پر استعمال کیا جائے تو یقین کریں کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ناظرین، میں نے جب سیرت النبی پڑھنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ آج سے 1500-1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اس سے اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی بات ہو رہی تھی تو انڈیا اس وقت بھی مشہور تھا۔ انڈیا یعنی جو اب بھی انڈیا ہے اور پاکستان بھی اسی کا حصہ تھا۔ انڈیا مشہور تھا کہ انڈیا سے تاجر لوگ بہارات سے مراد ہوتی ہے مسالہ جات، عربی میں بہارات کہتے ہیں، تو یہ مسالہ جات امپورٹ کیا کرتے تھے کہ انڈیا میں جو ہے یہ حکمت بہت زیادہ ہوتی تھی اور یہ مسالہ جات انڈیا میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ایسی زمین پائی جاتی ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ سبزیاں اگتی ہیں اور ایسی چیزیں اگتی ہیں، تو اس وقت بھی عرب کے لوگ انڈیا سے مسالہ جات امپورٹ کرتے تھے۔ ناظرین، حکیم لوگ ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں، آج کل تو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، تو اس وقت حکیم لوگ ہوتے تھے۔ حکیم لوگ ایسے ہوتے تھے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ مرض کیا ہے۔ نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتے کہ تمہیں یہ بیماری ہے۔ کدھر گئے جی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ اور کدھر گئے یہ سب کچھ؟ یہ تھا حکمت کا دور۔ ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جیسے سائنسدان نے ہمیں ستاروں کا علم بتایا، ہمیں کیا پتہ ستاروں میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، لیکن سائنس کے علم نے ہمیں یہ بتایا، قرآن کے علم نے ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں بتایا جہاں سائنس کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں ناظرین، یہ جو ہمارے کچن میں پائے جانے والے مسالہ جات ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے سمجھ لیں کہ ان میں تمام بیماریوں کے علاج ہے۔ آج میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھنے میں اس کی شکل کیسے ہے میں بھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے میری پلیٹ میں ایک طرف آپ کو یہ ایک پاؤڈر سا دکھائی دے رہا ہے اور ایک طرف یہ آپ کو کسی درخت کی چھال یعنی لکڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ دیکھیے جیسے یہ چھلکا ہوتا ہے کسی درخت کا، اس کو کہتے ہیں دار چینی۔ کیا کہتے ہیں؟ دار چینی، انگلش میں کہتے ہیں سنامون۔ ناظرین، یہ جو ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا پاؤڈر ہے گرائنڈ کیا ہوا۔ آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ پاؤڈر بن جاتا ہے۔ ناظرین، میں رب کریم کا یہ ایسا تحفہ کہ جو بندہ اس کو روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ ہی یہ 1 چمچ ڈال کے پی لے 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ، آپ یقین کریں گے اس کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جائے گا اس کا، جو اس کی نارمل رینج ہوتی ہیں وہ یعنی پریشر نہیں رہے گا، وہ آپ کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا، نارمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں جوان ہی تھا جب مجھے ان چیزوں کے متعلق پتہ چلا۔ میرے کچھ ایسے لوگوں سے میری دوستی ہو گئی سعودی عربیہ میں جو حکمت کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ تم اس کا باقاعدہ استعمال شروع کر دو گے تو بڑھاپا بڑی دیر سے تم پہ آئے گا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے چند دن اس کو یوز کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میری بات قسم تھی کہ میں پھر اس کو بھول ہی گیا یوز کرنا، کہ میں اس کو ہمیشہ استعمال میں رکھتا۔ لیکن جتنی دیر میں نے استعمال کیا میرے رب کریم کا مجھ پہ ایسا احسان ہو گیا، حالانکہ میں باقاعدہ اس کا استعمال نہیں کیا ڈیلی بیس پہ، میں نے کبھی کبھی اس کا استعمال کیا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین مجھے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں رہی، نہ لو نہ ہائی۔ یہ میرے رب کریم کا مجھ پہ احسان ہو گیا۔ اب جن کو یہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے بھی ہے، اگر وہ اس کا باقاعدہ استعمال کریں، یقین کریں کہ بلڈ پریشر کی گولی نہ چھوٹی، اگر آپ کی بلڈ پریشر کی گولی نہ چھوٹی تو آپ، میرا یہ دعویٰ ہے اپنے رب کے بھروسے پہ، آپ میرا چینل چھوڑ دیجئے گا اور ساتھ 4 باتیں بھی سنا کے جائیے گا کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا،
ایسا تو ہو ہی نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، جس چیز کے متعلق میں بتاتا ہوں میں سچ بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس کا پاؤڈر میٹھا ہوتا ہے، کھانے میں بھی جو ہے، جیسے چینی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ چینی اسی لیے کہ یہ مٹھاس ہوتی ہے اس میں۔ میں اس کا پاؤڈر نہیں، میں آپ کے سامنے یہ ایک تھوڑی سی کھا رہا ہوں، دیکھیں، یہ دیکھیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے چینی کا درخت کھا لیا ہو، چینی کا درخت، سبحان اللہ، اس لیے اس کو دار چینی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے فائدے سننا شروع کر دیجئے کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج اس سے بڑھ کے، اور بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے کسی اور چیز میں اتنا نہیں ہے جتنا اس میں ہے۔ آپ نے دیر تک اس کو منہ میں نہیں رکھنا ہوتا، اوپر سے پانی پی لینا ہوتا ہے، جلد از جلد پانی پی لیجیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زبان کے اوپر تھوڑی سی، جیسے آپ ٹیبلٹس اور گولیاں لیتے ہیں نا، اس طریقے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ نقصان یہ نہیں پہنچاتی ہے، اثر اس کا بہت ہی زبردست ہے۔ ناظرین، یہ میرے رب کریم کے بڑے خاص تحفے ہیں، کاش کہ ہم ان تحفوں کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے کیا کیا فائدے میں آپ کو بتاؤں۔ ناظرین، امریکہ میں، یورپ میں، ایسے تمام ممالک میں دار چینی کو سپر فوڈ کہتے ہیں۔ سپر فوڈ سے کیا مراد ہے کہ ایک ایسی خوراک جو جادوئی طاقت رکھتی ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ جیسے ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں اثر ہے کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کینسر کا مرض بھی ہو، اور اگر آپ کے جسم میں کچھ ایسے جراثیم پائے جا رہے ہوں جو آپ کو بیماریاں دینے والے ہوں، تو بھی ناظرین یہ ان میں مدافعت کا عمل کرتی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں تاکہ وہ صحت مند رہ سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فنگل انفیکشن اگر آپ کو ہو گیا ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جلد خراب ہو رہی ہے، یا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے، بہت سارے ایسی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ پانی میں برتن دھونے سے ان کی جلد اترتی ہے، یا سوج بھی جاتی ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے، یا اکثر اوقات جو خواتین میں فنگل انفیکشن کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، جو فنگل انفیکشن خواتین کے پوشیدہ امراض میں بھی، تو اس کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے۔ آپ ویسے ہی روزانہ 1 چمچ لے لیں، 1 چمچ سے زیادہ نہیں لینا۔ میک شور یہ ایک میڈیسن ہے، میڈیسن کو میڈیسن طور پر ہی استعمال کریں اس کو۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جسم میں کہیں جگہ سوجن ہو جاتی ہے، وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، وہ بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ جیسے جو ہلدی میں چیز پائی جاتی ہے، وہ ساری اس میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری جو جیسے میں نے بلڈ پریشر کا بتایا تھا، اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری خوب چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ شوگر کے مریض اگر اس کو استعمال کریں تو ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ یوز کریں، 1 چمچ پانی کے ساتھ ہی بے شک یوز کر لیں، چائے میں بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دل کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے، دل کی صحت کے لیے اس لحاظ سے کہ یہ کولیسٹرول بھی کم کرتی ہے، آپ کا جسم کے اندر کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، اور جب خون صاف ہو جاتا ہے تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے تو دل ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت ہے۔ نزلہ زکام میں اگر آپ اس کا جوشاندہ بنا کے پئیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نزلہ زکام میں اس کا جوشاندہ ہاضمے کی بہتری کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور بچوں میں ہڈیاں مضبوط کرتی ہے۔ کاش کہ ہماری مائیں یہ تمام چیزیں سمجھ سکیں۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کو کیا کریں کہ دودھ میں تھوڑا سا 1 چمچ دار چینی ملا کے ہلا کے، تاکہ نیچے نہ بیٹھ جائے، ورنہ یہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، دودھ میں ڈال کے ان کو پلا دیں، تاکہ بچوں کی ہڈیاں نئی بن رہی ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو نشو و نما چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہلدی
ایک میں نے بتائی ہوئی ہے چیز، اور یہ دار چینی، یہ ہڈیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، لیکن دار چینی اس سے بھی بڑھ کے، تو آپ یہ یوز کیجئے تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ باذن اللہ کیسے بہتری آ جاتی، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔